مختصر حالات: شرف الدین نام، مسلم الدین لقب، سعدی تخلص۔ والد صاحب کا نام سید عبداللہ شیرازی۔ اجداد عرب سے ہجرت کر کے ایران کے صوبے شیراز میں آباد ہو گئے تھے اور اپنے علم اور زہد کے باعث بڑی وجاہت رکھتے تھے۔ سید عبداللہ شیرازی حکومت کے کسی اہم عہدے پر فائز تھے۔ سن ولادت 1184 بیان کیا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر اور مقامی مدرسوں میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ نظامیہ بغداد میں داخل ہوئے، جہاں علامہ ابوالفرج عبد الرحمن ابن جوزی جیسے فاضل اور متقی استاد کی خاص توجہ حاصل ہوئی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر کچھ عرصے مدرسہ نظامیہ میں استاد رہے۔ اس کے بعد سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور عمر کا بڑا حصہ اسی شغل میں گزار دیا۔ سعدی کا بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ وہ قریہ قریہ گھوم کر اپنے نفس کی اصلاح اور تجربات حاصل کرتے رہے۔ کبھی عالموں کی مجالس میں مباحثے کیے، کبھی بادشاہوں کے درباروں کی رونق بڑھائی اور کبھی لوگوں کو پانی پلا کر روزی کمائی۔ آخر عمر میں وطن لوٹے اور ایک گوشے میں بیٹھ کر گلستان اور بوستان جیسی کتابیں تصنیف کی۔ ان کا انتقال 120 برس کی عمر میں ہوا۔ مزار شیراز میں ہے۔ چیتے پر سواری: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں سرزمین رودبار میں تھا کہ اچانک ایک ایسا شخص میرے سامنے آ گیا جو چیتے پر سوار تھا۔ میری نگاہ اس پر پڑی تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس شخص نے میری یہ حالت دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا، اے سعدی، مجھے چیتے پر سوار دیکھ کر حیران نہ ہو۔ اگر تو بھی خلوص دل سے اللہ پاک کے حضور سر اطاعت جھکا دے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو تیرا حکم بھی کوئی نہ ٹالے۔ اس طرح سب تیرے فرما بردار بن جائے۔ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں دوسرے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس شخص نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جب بادشاہ خدا کا حکم بردار بندہ بن جاتا ہے تو خدا اس کا مددگار اور محافظ بن جاتا ہے۔ جب خدا دوست بن جائے تو پھر یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے دوست کو کسی دشمن کے حوالے کر دے۔ یاد رکھ، زندگی گزارنے کا یہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ جھکا لے جو گردن خدا کے حضور، تو ہو تب دبا تیرا نزدیک و دور۔ خدا کو بنا لے اگر اپنا دوست، تو ہوں دوست تیرے وحوش و طیور۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں کسی بزرگ کی یہ کرامت بیان کی ہے کہ وہ چیتے جیسے خونخوار جانور پر سواری کرتے تھے، اور پھر اس بزرگ کی زبانی یہ راز ظاہر کیا ہے کہ ایسی قوت انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ روحانیت کے قائل نہیں وہ کرامت اور معجزات کے بھی قائل نہیں، لیکن ایک سچا مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے سائنس سے ناآشنا شخص ایکس ریز کے عمل کو نہیں سمجھ سکتا یا 1000 بار سمجھانے پر بھی ایٹم کی ماہیت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ درویش وزیر اعظم: حضرت سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش جس کی پیشانی سے نیکی اور دانائی کا نور ظاہر ہو رہا تھا اور جس کا جسم جوانوں کی طرح مضبوط تھا، اس حالت میں ایک بادشاہ کے حضور پہنچا کہ اس کے لباس پر اوپر نیچے سینکڑوں پیوند لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ بھی دانا اور مردم شناس تھا۔ اس نے درویش کی گفتگو سنی تو اندازہ کر لیا کہ اس شخص کی خدمات مفید ثابت ہوں گی اور اسے اپنے ملازموں میں شامل کر لیا۔ درویش نے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایسی محنت اور ہوشمندی سے خدمات انجام دی کہ ترقی کرتا ہوا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گیا۔ پہلا وزیر اس نئے وزیر سے حسد کرنے لگا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ اس کی کوئی غلطی معلوم ہو تو بادشاہ کے علم میں لائے اور اسے سزا دلوائے، لیکن درویش وزیر اعظم ایسا عقل مند اور نیک دل تھا کہ اس کے کسی کام میں عیب نکالا ہی نہ جا سکتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد حاسد وزیر کو ایک ایسی بات معلوم ہوئی کہ وہ بادشاہ کو درویش سے بدظن کر سکتا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ 2 ایسے غلاموں سے جنہیں بادشاہ ان کے بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے پسند کرتا تھا، درویش وزیر اعظم کی دوستی ہو گئی۔ یہ دونوں غلام وزیر اعظم کے بہت زیادہ نیک اور عقل مند ہونے کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے اور فرصت کے وقت اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ درویش بھی ان سے بہت شفقت سے باتیں کرتا تھا۔ حاسد وزیر نے ان کی اس پاکیزہ دوستی کو اور ہی رنگ دیا اور نمک مرچ لگا کر یہ من گھڑت داستان بادشاہ کو سنا دی کہ نیا وزیر اعظم بہت بد چلن ہے اور حضور کے خوبرو غلاموں کو ورغلا رہا ہے۔ بادشاہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرتا تھا۔ اس نے الٹا شکایت کرنے والے حاسد وزیر کو جھڑک دیا اور کہا کہ تو اس کی قابلیت سے حسد کرتا ہے۔
لیکن اتفاق سے انہی دنوں ایک ایسی بات ہوئی کہ حاسد وزیر کو سچا بن جانے کا موقع مل گیا۔ ہوا یہ کہ درویش وزیر اعظم نے کسی وجہ سے غلام کی طرف دیکھا اور جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی غلام مسکرا پڑا۔ حاسد وزیر ہر وقت تاک میں رہتا تھا، اس نے فوراً بادشاہ کو یہ واقعہ دکھایا۔ دونوں کو اشاروں میں گفتگو کرتے دیکھ کر بادشاہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے درویش کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن غصے کی حالت میں بھی اسے یہ بات یاد آ گئی کہ جب تک پوری طرح تحقیق نہ کر لی جائے کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے درویش وزیر اعظم کو پاس بلایا اور کہا، اے شخص، ہم نے تیرے بارے میں خیال کیا تھا کہ تو بہت شریف اور قابل ہے، اور اسی وجہ سے تجھ پر اپنی سلطنت کے راز ظاہر کر کے تجھے وزیر اعظم بنا لیا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا یہ اندازہ ٹھیک نہیں نکلا۔ معلوم ہوا تو بہت آوارہ اور بد چلن ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے غلام کے ساتھ اشارے بازی کا حال سنایا اور کہا کہ بتا تجھے اس گناہ کی کیا سزا ملنی چاہیے۔ درویش وزیر اعظم سمجھ گیا کہ یہ حاسد وزیر کی کارستانی ہے۔ اس نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور مالک ہیں، جو سزا چاہیں دے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ حضور کے ان غلاموں سے میل جول رکھنے کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو حضور کو بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ حضور والے کے ان غلاموں کو دیکھ کر مجھے اپنی وہ زندگی یاد آ جاتی ہے اور اسی اچھی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے میں ان سے باتیں کرتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات ٹھیک معلوم ہوئی۔ اس نے درویش وزیر کی تعریف کی، اسے انعام و اکرام سے نوازا اور حاسد وزیر کو سزا دی۔ جو ہو پرورش کا ہے کبر و غرور، نہیں تاج شاہی کے قابل وہ سر، سعادت سے محروم ہوگا وہ شخص، غضب جس کا حاوی رہے عقل پر۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں دو زرعی اصول بیان کیے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے اور دوسرا حکمرانوں اور صاحب اختیار لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کو وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اعلیٰ اوصاف ہی انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں شیریں گفتاری، حوصلہ اور نیک چلنی سر فہرست ہے۔ درویش نے ان اوصاف کے باعث نہ صرف ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کیے بلکہ اپنے دشمن کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ حکمرانوں کے لیے سعدی کا مشورہ یہ ہے کہ اردو کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب، غصے کی حالت میں ہوش و حواس پر قابو رکھنا اور پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا، یہ وہ اصول ہیں جو حکومت کو دوام اور حکمران کو حیات جاوید عطا کرتے ہیں۔ دانا گلےبان۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کا مشہور شہنشاہ دارا ایک دن شکار کھیلتا ہوا اس مرغزار میں پہنچ گیا جہاں اس کے گھوڑے چرا کرتے تھے۔ بادشاہ کا لشکر پیچھے رہ گیا تھا اور اس وقت وہ تنہا تھا۔ گلےبان نے شہنشاہ کو دیکھا تو وہ پیشوائی کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف بادشاہ نے خیال کیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو مجھے تنہا پا کر بری نیت سے میری طرف بڑھا ہے۔ اس نے فوراً کندھے سے کمان اتار لی اور گلےبان کا نشانہ لے کر تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ گلےبان نے یہ دیکھا تو خوفزدہ ہو کر چلایا، حضور مجھے پہچانیے، میں دشمن نہیں، حضور کے گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا گلےبان ہوں۔ دارا نے اس کی یہ بات سن کر ہاتھ روک لیا اور کہا، تیری قسمت اچھی تھی جو بچ گیا، ورنہ میں نے کمان کا چلہ چڑھا لیا تھا۔ ایک ساتھ اور خاموش رہتا تو تیری ہلاکت یقینی تھی۔ گلےبان نے کہا، حضور والا، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ حضور اپنے اس خادم کو نہ پہچان سکے جو کئی بار سلام کے لیے خدمت میں حاضر ہو چکا ہے۔ میں ایک معمولی چرواہا ہوں لیکن اپنے گلے کے ایک ایک گھوڑے کو پہچانتا ہوں۔ حضور والا جس گھوڑے کو طلب فرمائے، لاکھ گھوڑوں میں سے اسے نکال لاؤں گا۔ اے شہنشاہ عالی وقار، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ حضور اپنی رعایا سے اس طرح غافل ہوں کہ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکے۔ حکمرانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ رعایا کے تمام افراد کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں۔ حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنا چپرکھٹ آسمان پر نہ بچھائے، زمین پر اتر کر مظلوموں کے دکھ درد کا حال جانے، ہر فریادی کی فریاد اس کے کانوں تک پہنچے۔ اے شہنشاہ، اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ دراصل تیرا ظلم ہے۔ اگر کتا کسی کا دامن پھاڑتا ہے تو وہ دامن کتا نہیں پھاڑتا بلکہ وہ شخص پھاڑتا ہے جو اس کتے کا مالک ہے۔ چپرکھٹ نہ اپنا فلک پر بچھا، زمین پر اتر، عجز سے سر جھکا، رعایا سے غافل ہو جو حکمراں، سلامت نہیں اس کا تخت رواں۔ غریبوں کا ہوگا اگر دوستار، ملے گا تجھے دائمی اقتدار۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں اپنے خاص رنگ میں حکمرانوں کو ان کے اس فرض کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کا اور
عوام کے مابین گہرا رابطہ ہونا چاہیے. جو حکمران عوام کے دکھ درد میں دل سوزی کے ساتھ شامل نہ ہوگا اس کا اقتدار ناپائیدار ہوگا. انگوٹھی کا نگینہ. حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انگشتری میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا جس کی صحیح قیمت کا اندازہ جوہری بھی نہ کر سکتے تھے. وہ گویا دریائے نور تھا جو رات کو دن میں بدل دیتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ 1 سال سخت قحط پڑ گیا. لوگ بھوکوں مرنے لگے. حضرت کو ان حالات کا علم ہوا تو لوگوں کی امداد کے لیے اپنی انگشتری کا وہ قیمتی نگینہ بھی فروخت کر دیا جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر تقسیم کروا دیا. جب اس بات کا علم آپ کے بہن خواہوں کو ہوا تو ان میں سے ایک نے آپ سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایسا بیش بہا نگینہ بیچ ڈالا. حضرت نے یہ بات سن کر فرمایا کہ وہ نگینہ مجھے بھی پسند تھا لیکن میں یہ بات گوارا نہ کر سکتا تھا کہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور میں قیمتی انگوٹھی پہنے بیٹھا ہوں. کسی بھی حکمران کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھے اور اپنے آرام اور زیب و زینت کے سامان کو عزیز رکھے. یہ فرماتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے. جنہیں حق نے بخشا دل درد مند انہیں اپنا آرام کب ہے پسند. اگر حکمراں سوئے آرام سے رعایا ہو 2-4 آلام سے. اگر حکمراں ہوگا شب زندہ دار ملے گا رعایا کو صبر و قرار. حضرت سعدی نے اس حکایت میں حکمرانوں کو ان کے اس فرض کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انہیں اپنے آرام اور آسائش پر عوام کے آرام اور آسائش کو ترجیح دینی چاہیے. یہ ایک ایسا اصول ہے جو تخت حکومت سے لے کر ایک معمولی خاندان تک کا احاطہ کرتا ہے. ہر بالادست شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ زیر دستوں کے خیال سے کسی طرح بھی غافل نہ ہو. یہ اس کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے. بزرگ کی نصیحت. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حاکم شیراز تتلا بن زنگی نے ایک دن اپنے ندیموں کی مجلس میں یہ اعلان کیا کہ میں تخت حکومت چھوڑ کر باقی عمر یاد خدا میں بسر کروں گا. بادشاہ کی یہ بات سنی تو ایک روشن ضمیر بزرگ نے ناراض ہو کر کہا کہ اے بادشاہ اس خیال کو ذہن سے نکال دے. دنیا ترک کر دینے کے مقابلے میں تیرے لیے یہ بات کہیں افضل ہے کہ تو عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرے اور اپنے اچھے کاموں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. یاد رکھ عبادت خلق خدا کی خدمت کے سوا کچھ نہیں. تسبیح و سجادہ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے ذریعے ہے. صاحب دل بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ان کے جسم پر بہترین قبا ہوتی تھی لیکن وہ اس قبا کے نیچے پھٹا پرانا کرتا پہنتے تھے. تو بھی یہی طریق اختیار کر. صدق و صفا کو اپنا اور شیخی اور ظاہرداری سے بچ. عبارت ہے دین خدمت خلق سے نہ تسبیح و سجادہ و تلق سے. خوشی سے تو کر زیب سر اپنا تاج مگر حسن اخلاق کو دے رواج. بزرگان دین کا یہی ہے طریق قبا جسم پر دل میں گدڑی رفیق. اسی آیت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا کے تعلق کے بارے میں صحیح اسلامی تصور پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کش نہ ہو. اگر اللہ پاک توفیق بخشے تو تاج شاہی سر پر رکھے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے دل کو تقوی کے نور سے منور رکھے اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے. رہبانیت اور اللہ پاک کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اسلام کا طریق نہیں. عادل بادشاہ. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ معمولی کپڑے کی قبا زیب تن کرتا تھا. ایک دن اس کے ایک درباری نے کہا کہ حضور والا خزانے کے مالک ہو کر ایک ایسے معمولی کپڑے کی قبا پہنتے ہیں مناسب تو یہ ہے کہ اپنے لیے بہترین چینی ریشم کی قبائیں تیار کرائیں. یہ بات سن کر عادل اور عاقل بادشاہ نے کہا یقیناً میرا دل اس خواہش سے خالی نہیں کہ اپنے لیے اعلیٰ درجے کے لباس تیار کراؤں لیکن کیا کروں یہ خزانہ صرف میرا نہیں یہ تو رعایا کا مال ہے اور اس کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اسے مضبوط فوج تیار کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تاکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی جا سکے. بادشاہ دہقان سے اس لیے مالیہ وصول کرتا ہے کہ اسے ظالموں کے شر سے بچائے. اگر کوئی ظالم اس کا گدھا چھین کر لے جائے تو مالیہ وصول کرنا انصاف کے مطابق نہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بادشاہ دیبا و حریر کی قبائیں پہنتا اور عورتوں کی طرح اپنے جسم کو سجاتا ہے وہ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رعایا بادشاہ کے لیے پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے. اس کی پرورش اور نگہداشت بادشاہ کا فرض ہے.
اگر وہ اس درخت کی جڑ پر کلہاڑا چلائے گا تو سائے اور پھلوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بزدل اور کمینہ کوئی نہیں جو چیونٹی کے سامنے سے دانہ اٹھا لے۔ شجاعت کی قسم، پوری دنیا کی حکومت بھی اس قابل نہیں کہ اس کے لیے ناحق خون کا ایک قطرہ بہا دیا جائے۔ اگر شاہ پہنے قبائے حریر تو ہو زنگ آلود اس کا ضمیر، تعیش سے ہو سرد اس کا لہو، کبھی رزمگاہ میں نہ ہو سرخ رو۔ یہ دولت کا مصرف نہیں زینہار کہ دامن ہو میرا جواہر نگار۔ خزانہ ہے میرے لیے ایک وبال، حقیقت میں ہے یہ رعایا کمال۔ کروں گا خیانت کا گر ارتکاب تو گھیرے گا مجھ کو خدا کا عذاب۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں صاحب اختیار لوگوں کو ان کے ایک ایسے گناہ اور عیب سے آگاہ کیا ہے جس نے زمین کو فساد کا گھر بنا رکھا ہے۔ وہ گناہ ہے اپنی وجاہت اور آسائش کو عوام کے آرام و آسائش پر ترجیح دینا۔ صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو معمولی سے اختیار بھی حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کا آقا خیال کرنے لگتے ہیں جن کی حفاظت اور خدمت کا حلف اٹھا کر وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہت کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ بادشاہ خزانے کو اپنے ملک اور عوام کو اپنے غلام خیال کرتے رہے ہیں، جبکہ کسی بھی حکمران کی حقیقی حیثیت رعایا کے خادم کی سی ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ میں حکمرانوں کی یہ بے عیب تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ روم کا بادشاہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک روم کے ایک بادشاہ پر طاقتور دشمن نے چڑھائی کر دی اور اس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا۔ اس بادشاہ کے قبضے میں صرف قلعہ اور چند شہر رہ گئے۔ یہ بادشاہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ مزید افتاد یہ تھی کہ اس کا بیٹا اس کی تمناؤں کے مطابق نہ تھا۔ بادشاہ محسوس کرتا تھا کہ نہ میں دشمن سے اپنا علاقہ واپس لے سکوں گا اور نہ میرا بیٹا اس قابل بنے گا کہ میرے بعد سلطنت قائم رکھ سکے۔ ایک دن بادشاہ ایک بزرگ کو یہ حالات سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا۔ بزرگ نے اسے سمجھایا کہ یہ سخت نادانی کی بات ہے کہ تو ایک فانی چیز کے لیے دلگیر ہو، تیری عمر کا آفتاب ڈھل چکا، تجھے تو اب اپنی فکر کرنی چاہیے۔ رہ گیا تیرا فرزند تو وہ اپنے حالات خود سنوارے گا۔ اے بادشاہ، سلطنت ہرگز ایسی چیز نہیں کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ غور کر، عجم کے کتنے بادشاہوں نے خون ریزی اور ظلم سے سلطنتیں حاصل کی، لیکن اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اے بادشاہ، تیرے کام آنے والی چیز تو بس تیرے اچھے اعمال ہے۔ بخشش اور کرم کے درخت کی آبیاری کر کہ اس کے پھل تجھے آسودہ و مطمئن رکھیں گے۔ جو شخص اپنے پیچھے بھلائی کے نشان چھوڑ جاتا ہے اس پر ہمیشہ خدا کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اچھے اعمال میں کوتاہی کرنے والا نامراد رہے گا۔ ایسے ناکارہ کا خیال دل سے نکال دے کہ اس نے تنور تو گرم کیا لیکن روٹی نہیں لگائی، یعنی دنیا میں زندہ تو رہا لیکن بھلائی کا کوئی کام نہ کیا۔ اب وہ افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے کے سوا کیا کر سکتا ہے۔ جو لوگ بر وقت بیج نہیں بوتے انہیں اپنی کوتاہی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ کھلیان آراستہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند ہے تو نہ کر یہ ملال، تیرے بعد کیا ہوگا بیٹے کا حال۔ نہ کر اپنے تخت حکومت کی فکر، جو شے آنے جانی ہے کیا اس کا ذکر۔ نہ گزرا زمین پر کوئی بادشاہ، جو ہمراہ لے جا سکا عز و جاہ۔ تیرے کام آئیں گے بس تیرے کام، نہ تخت حکومت نہ بیٹے نہ نام۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسان کی اس عام کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتا ہے اور اپنے اختیار و اقتدار کو دائمی بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ بادشاہوں کا ذکر کر کے زندگی کی کھلی کتاب سے روشن شہادت پیش کی ہے کہ انسان کے کام آنے والی چیز اس کے اچھے اعمال کے سوا کچھ نہیں۔ دنیاوی ساز و سامان تو بہرحال چھوڑنا پڑتا ہے۔ خدا دوست۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک شام کے رہنے والے ایک بزرگ جن کا لقب خدا دوست تھا آبادی سے نکل کر ایک غار میں آباد ہو گئے تھے۔ اللہ کی یاد کے سوا اب انہیں کسی بات سے غرض نہ تھی اور ان کی یہی بے غرضی ان کی مقبولیت کا سبب بن گئی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اور دعاؤں کے تحفے لے کر لوٹ جاتے تھے۔ اس علاقے کا جاگیردار ایک بہت ہی سنگدل اور ظالم شخص تھا۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ غریبوں کو ستانا اور رلانا گویا اس کا خاص مشغلہ تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ ایک دن وہ بھی بزرگ کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔
بزرگ خدا دوست سب سے محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب اس ظالم جاگیردار کو اپنے قریب پایا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس ظالم نے بھی یہ بات محسوس کی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ وہ قریب بیٹھ گیا اور شکایت بھری آواز میں کہا، کیا بات ہے؟ حضرت نے میری طرف التفات نہیں فرمایا۔ کم از کم میں اس سلوک کا تو مستحق تھا جو جناب دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اے شخص، تو اس نے سلوک کا مستحق کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ تو خدا کی مخلوق کو ستانے اور پریشان کرنے والا ہے، اور ہمیں مخلوق خدا کی پریشانی سے پریشانی ہے۔ تو ہمارے دوستوں کا دشمن ہے، پھر ہمارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تیرے ظلم سے دل گرفتہ ہیں لوگ، برستا ہے ہر ایک کے چہرے سے سوگ، جنہیں ظلم نے کر دیا سوگوار، ہمیں ہے انہیں بے نواؤں سے پیار۔ رلاتا ہے مخلوق کو اے شقی، سمجھ لے یہ خالق سے ہے دشمنی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کا دشمن دراصل خدا کا دشمن ہے، اس لیے خدا کے دوستوں کا فرض ہے کہ مخلوق خدا کے دشمنوں سے بیر رکھیں۔ دوسروں کا غم۔ حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں، ایک بار دمشق میں بہت سخت قحط پڑا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ٹڈیوں نے سبزے کو اور انسانوں نے ٹڈیوں کو کھا لیا۔ مخلوق خدا بھوک سے ہلاک ہو گئی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسے دوست سے ہوئی جو کافی مالدار تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ ویسے ہی پریشان حال اور کمزور نظر آ رہا تھا جیسے شہر کے غریب غربا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی، یہ میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولا، اے سعدی، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ قحط کے باعث مخلوق خدا تباہ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خدا کے فضل سے غنی ہو، ہر چیز بافرات حاصل کر سکتے ہو۔ میری یہ بات سن کر میرے دوست نے آہ بھری اور کہا، اے سعدی، کسی حساس آدمی کے لیے یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھول جائے اور صرف اپنی ذات پر نظر رکھے؟ کوئی شریف آدمی کسی کو دریا میں ڈوبتے دیکھ کر اطمینان سے ساحل پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بے شک میں بھوک پیاس سے محفوظ ہوں، لیکن دوسروں کے غم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کے عزیز قید کر دیے گئے ہوں تو وہ گلگشت میں مصروف نہیں رہ سکتا۔ ہوں محفوظ میں گو بفضل خدا، مگر خون رلاتا ہے یہ ماجرا، درختوں پہ پتے نٹیلوں پہ گھاس، جسے دیکھیے بھوک سے ہے اداس، حسینے میں جس کے دلے درد مند، اسے کیسے ہوگی یہ صورت پسند۔ حضرت سعدی نے اس میں تمدن کا ایک بہت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابنائے جنس کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور دور کرنے کی کوششوں میں بھرپور حصہ لینا۔ غور کیا جائے تو روح زمین کا سب سے بڑا فساد خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو دوسروں کے نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور یہاں تک دلیر ہو جاتے ہیں کہ اپنے ادنی سے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اگر ہر شخص حضرت سعدی کے اس حساس دوست جیسا بن جائے تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ خود غرض دکاندار۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ شہر بغداد آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ سوئے اتفاق سے کسی مکان کو آگ لگی اور دیکھتے دیکھتے آدھا شہر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس حادثے کے باعث ہر شخص سوگوار تھا، لیکن ایک شخص کو دیکھا کہ اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی دکان سلامت رہی۔ ایک دردمند شخص نے اس کی یہ گفتگو سنی تو اس سے کہا، اے ہوسکار، کیا تجھے صرف اپنی ہی فکر ہے؟ کیا تو اس بات کے لیے شکر ادا کر رہا ہے کہ آدھا شہر جل کر خاک ہو گیا لیکن تیری دکان سلامت رہی؟ ایسا دل شخص، اگر مخلوق خدا فاقوں سے نجال ہوئی تو کوئی شریف انسان پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر لکڑہارے کا گدھا دلدل میں پھنس گیا ہو تو عادل بادشاہ اپنے دل پر غم کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تیز چلنے والا منزل پر پہنچ جائے تو اسے اپنے ساتھیوں کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے جو تیز نہیں چل سکتے۔ خدا نے دیا ہے تجھے گر فراغ، تو مت بھول بےکس کے سینے کے داغ، رعایا اگر قحط سے ہو تباہ، تو بھوکا رہے خوش سیر بادشاہ۔ کسی وقت بھی یہ حقیقت نہ بھول، جو بوئے گا کانٹے نہ پائے گا پھول۔
حضرت सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में एक बेहिस और खुदगर्ज शख्स के किरदार की झलक दिखाई है और फिर अपने खास रंग में ऐसे तमाम लोगों को मलामत की है। इससे पहले हिकायत के मुतमव्विल शख्स के मुकाबले में इस दुकानदार का किरदार बहुत घिनौना है और ये बात माने बगैर चारा नहीं कि हमारी दुनिया में ऐसा मनफी किरदार रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इन काबिल नफरत लोगों की वजह से भी इंसानी नस्ल के मसाइब में बहुत इजाफा हुआ है। अच्छा बुरा अंजाम। बयान किया जाता है कि बाख्तर के अमीर के दो बेटे थे, दोनों शहजोर, फनून सिपाहगरी में ताक और हौसलामंद। अमीर ने महसूस किया कि मेरे बाद अपनी अपनी जगह ये दोनों ही ये कोशिशें करेंगे कि मुल्क पर तसर्रुफ हासिल हो जाए और यूं इनके दरमियान तलवार चलेगी। चुनांचे सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद उसने मुल्क को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके अपनी जिंदगी ही में दोनों को एक एक हिस्से का हाकिम बना दिया और नसीहत की कि हमेशा मुत्तहिद रहना और एक दूसरे की इमदाद करते रहना कि इसी में तुम दोनों की भलाई है। दोनों भाई कुव्वत और फनून सिपाहगरी में तो करीब करीब बराबर थे, लेकिन उनकी आदतों में जमीन और आसमान का फर्क था। एक खुदा तर्ज, आदिल और खुश अखलाक था, उसके मुकाबले में दूसरा लालची, सख्तगीर और बदखू था। बाप की जिंदगी में तो उनकी जिंदगी करीब करीब एक सी गुजरी थी, क्योंकि उसकी शफकत दोनों को अपने साए में लिए हुए थी, लेकिन उसकी वफात के बाद दोनों की आदतों के मुताबिक नतीजे निकले। पहले को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई और उसका मुल्क खुशहाल हो गया। बागों में फलों के और खेतों में गल्ले के अंबार लग गए। हर शख्स उसकी तारीफ करता था और दराजी उम्र के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे ने रियाया को लूट कर अपना खजाना भरने की फिक्र की, लोगों को तरह तरह से सताना और परेशान करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि लोग अपने घर बार और जमीन छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पड़ोसी मुल्क के हाकिम को इसकी तबाहाली का पता चला तो उसने चढ़ाई कर दी और उसका इख्तिदार खत्म कर दिया। जुल्म में वो चीज ढूंढी जो निहा थी अदल में, ऐसे नादन को भला हासिल हो क्यों कर इज्जो जाह। ऐसा जालिम कामरानी से न होगा हमकिनार, जिसके सर पर बर्क बनकर आए मजलूमों की आह। उठ रहे हूँ बद्दुआ को हाथ जिसके वास्ते, चरखी नीली फाम के नीचे नहीं उसको पनाह। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में मकाफात अमल का फलसफा बयान किया है। कोई माने या न माने, लेकिन कुदरत का ये पक्का कानून है कि जौ बोने वाले को जौ और गन्नम बोने वाले को गन्नम मिलती है। आखिरत में इंसान को उनके अमाल के मुताबिक जो सजा या जजा मिलेगी वो अपनी जगह, लेकिन इस दुनिया के मामलात भी हमारे अमाल और अफकार के मुताबिक ही तय पाते हैं।